ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حالت روزہ میں اگر کسی شخص نے بھول کے کھا پی لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یاد آنے پر فوراً وہ کھانے پینے سے اجتناب کرے، جو لقمہ منہ میں ڈال چکا اسے بھی فوراً باہر پھینک دے۔ اگر یاد آنے کے بعد بھی اس نے کھانے پینے کا عمل جاری رکھا ایک لمحہ کے لیے بھی تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی جو ہی یاد آتا گیا اس کے بعد جہاں تک اس کی استطاعت ہے اجتناب کی تو اتنا وہ ضرور اجتناب کرے، کھانے پینے کے عمل کو روک دے۔ جو اس نے کھا لیا ہے شریعت مطہرہ میں اس کی وجہ سے اس بندے کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ابو داؤد شریف میں ہے، وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اکلت و شربت ناسیا وانا صائم، کہ حالت روزہ میں بھول کے کھا پی بیٹھا ہوں، تو میرا حکم کیا ہے؟ کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا یا میرا روزہ باقی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم علی صومک، تم اپنا روزہ مکمل کرو، یعنی بھول کر کھانے کے بعد دن کے اندر ہی، یعنی روزہ کے رکھنے کا جو وقت تھا روزہ کی ادائیگی کا، اسی میں وہ شخص آ گیا۔ مثال کے طور پر 10 بجے وہ بھول کے کھا بیٹھا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اب میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنا روزہ بدستور باقی رکھو اور اس کے بعد کھانے پینے سے مکمل اجتناب کرو، تمہارا روزہ ہو جائے گا اور کسی طرح کہ اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ فرمایا فإنما أطعمك اللہ وسقاک، بس یہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کھلا دیا ہے اور پلا دیا ہے۔ تو اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں اگر کوئی شخص کھانے پینے کے عمل سے گزرا مگر وہ بھول کے ایسا کر رہا تھا اور یاد آنے پر اس نے مکمل اجتناب کر لیا، اس پر کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ اس کے بعد وہ مسلسل پابندی کے ساتھ اپنے روزے کو برقرار رکھے اور کھانے پینے کے عمل سے مکمل اجتناب رکھے، انشاءاللہ خالق کائنات جل جلالہ اس کے روزے کا مکمل اجر عطا فرما دے گا۔ اور اگر کسی شخص نے خطاً کھایا یا اس پر اکراہ کیا گیا، جبر کیا گیا، اسے مجبور کیا گیا، ایسی صورت کے اندر اس نے اپنے حلق سے کوئی چیز نیچے اتار دی، ایسی صورتحال میں اس پر قضا لازم آئے گی، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ عمومی طور پر سب نسیان اور خطا ان کو ایک معنی میں لیا جاتا ہے، مگر روزے کے معاملے میں خطا میں اور نسیان میں فرق ہے۔ جو آدمی بھولا ہوا ہوتا ہے، جس کو عربی زبان میں ناسی کہتے ہیں، یعنی نسیان جس سے ہوا، وہ یہ ہے کہ فعل تو ارادے سے کر رہا ہوتا ہے مگر اس کو یہ یاد نہیں ہوتا کہ میرا روزہ ہے، اس کو نسیان کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر جب وہ کھانا کھا رہا ہے تو ارادے سے لقمہ اس نے توڑا، منہ میں ڈالا یا پانی کا گھونٹ اس نے پیا، یہ سب اس نے ارادے سے کیا مگر اسے یہ یاد نہیں تھا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا۔ خطا والی صورت یہ ہوتی ہے کہ جس میں بندے کو یہ تو یاد ہے کہ میرا روزہ ہے مگر فعل کا ارادہ نہیں تھا۔ مثلا ایک شخص وضو کر رہا تھا اور بڑا احتیاط سے
وضو کر رہا تھا کہ میرا روزہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو پانی حلق سے نیچے اتر جائے، ایسے میں کھانسی کی وجہ سے اچانک پانی نیچے اتر گیا، یعنی اس نے منہ میں پانی ڈالا تو تھا کلی کرنے کے لیے، اور اچانک اضطرابی کیفیت میں ایسا ہوا کہ وہ کھانسی کی وجہ سے پانی نیچے چلا گیا، تو اب اس کو روزہ یاد ہے، مگر اس نے جو فعل کیا ہے وہ فعل ارادے سے نہیں کیا، اضطرارن ایسا ہو گیا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں تھا، تو ایسی صورت کو خطا کہا جاتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ میں روزے کے معاملے میں نسیان تو معاف ہے، جس نے بھول کے کھا پی لیا، یعنی ارادے سے کھا رہا تھا پی رہا تھا مگر روزہ یاد نہیں تھا اس کو، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، وہ اپنے روزے کو اسی طرح برقرار رکھے اور مکمل کرے۔ لیکن خطا والی صورت میں روزہ ٹوٹ چکا ہے، اب وہ ادب رمضان کے پیش نظر کھانے پینے سے اجتناب کرے، مگر اس کے بعد اس روزے کی قضا اس پر لازم ہوگی۔ یہ ٹھیک ہے کہ کفارہ تو نہیں آئے گا، مگر اس روزے کے بدلے میں رمضان المبارک کے بعد اس شخص کو ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ ایسے ہی کسی نے کسی کو پکڑ لیا اور وہ روزے دار تھا، اور پکڑنے والے نے پکڑ کے اس کے منہ میں اس کو باندھ کے ہاتھ پاؤں اس کے منہ میں پانی ڈال دیا اور پانی حلق سے نیچے اتر گیا، تو ایسی صورت کے اندر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس شخص پہ قضا لازم آئے گی۔